بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اس وقت کینیڈا میں جو ہے نا وہ سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ آپ کو ہر طرف نظر آئے گا کہ اس وقت جو ہے نا سفیدی ہی نظر آ رہی ہے۔ موسم بہت اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا کہیں، تو ابھی تھوڑی دیر تک گھر پہنچوں گا، تو سوچا آپ لوگوں سے آج کافی عرصے کے بعد ملاقات کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ میں اگر اپنا اس کو ڈیوائس کو رکھ لوں، کینیڈا میں تو موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے پاکستان میں موسم بڑا گرم ہے۔ خاص طور پہ سیاسی گرما گرمی تو جو ہوتی ہے عدالتی گرما گرمی بہت زیادہ ہے آج کل۔ تو وہ جو ہم خیال ججز تھے وہ آج کل زیر عتاب نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اپنی کرپشن کی وجہ سے اپنے بہت سے مالی معاملات اور دیگر بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ایک دن پہلے استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہیں۔ لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں، جو اس وقت سب سے اہم چیز تھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کی، جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ بڑا معنی خیز ہے، اور بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ استعفیٰ اس لیے دیا جی کہ ان کو کسی بھی جو ہے نا وہ مشاورت میں نہیں رکھا جا رہا یا کچھ اور ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ بہت سارے عوامل ہیں۔ خاص طور پر جب جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان پر جب ایک ریفرنس بنایا گیا تھا تو یہ تمام ججز ایسے تھے جو پیش تھے کہ ان کو سزا دی جائے اور وہ گھر چلے جائیں۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی عدلیہ میں، کہ انہوں نے قاضی صاحب نے اس وقت سٹینڈ لیا اور انہوں نے اپنا کیس لڑا، اور اچھے مورال پہ انہوں نے جو ہے نا اس کیس کو لڑا۔ چونکہ وہ کرپٹ نہیں تھے تو انہوں نے اپنی ساری جو ہے نا وہ چیزیں سامنے کھول کے رکھ دیں، اور وہ واحد جج ہیں، آج تک وہ واحد جج ہیں جن کے ایسٹس، ان کی فیملی کے تمام چیزیں ویب سائٹ پر ڈکلیئر ہیں سپریم کورٹ کی۔ تو یہ جو ہم خیال ججز تھے نا، ان کا اب اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں بہت ساری کرپشن کی داستانیں ہیں جو آگے چل کر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ خاص طور پر یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو مینشن کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ استعفیٰ آخری نہیں ہے، ابھی مزید استعفے آئیں گے۔ ابھی تو منیب اختر صاحب کی باری آنی ہے، ابھی وہ ججز، ان ججز کی بھی باری آنی ہے جن کو نیچے سے چوتھے، پانچویں، ساتویں نمبر سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا اپنے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے، اور اس کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب پیش تھے۔ تو اعجاز الاحسن صاحب کا جو ایک کیس ہے نا، جو سب سے بڑا ان کے لیے ایک وبال بن سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو اسلام آباد میں ایک پلازا تھا جو سی ڈی اے نے ایک جگہ الاٹ کی تھی 2006 میں، اور وہ مصروف بھاشن تو بڑا اچھا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ منسٹر رہے ہیں فائنانس کے، نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کام کیا، ایسے ہی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور عمران خان کے ساتھ بھی کیا۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ علی بابا چینج ہو جاتا ہے، 40 چور وہی رہتے ہیں. تو یہ بھی حفیظ پاشا صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. وہ مصروف، انہوں نے وہ ایک پلاٹ الاٹ کروایا کہ یہاں پہ ہم ایک ہوٹل بنائیں گے، اور ہوٹل بنانے کی بجائے وہاں پہ انہوں نے پلازا بنا دیا جس میں اپارٹمنٹس جو ہے نا وہ بنا دیے گئے. اس میں ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کے، ججز کے، جرنیلز کے، سب کے فلیٹس حصے میں آئے. تو اعجاز الاحسن صاحب ان کی فرم کے وکیل تھے اس وقت 2006 میں. اور ججز کا جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے وکیل رہے ہوں تو جب اس پارٹی کا کوئی کیس آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس بینچ سے ہٹ جاتے ہیں، وہ آپ نہیں سنتے اور نہیں سن سکتے. تو چونکہ یہ وکیل تھے، جب سی ڈی اے سے انہوں نے لائسنس لیا تھا اور پرمیشن لی تھی، اور جب وہ کیس سپریم کورٹ میں آیا، کیونکہ انہوں نے وہ پیمنٹیں نہیں کی تھی اور بعد میں وہ فلیٹس بنا دیے گئے تھے، تو یہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے. اور ان کے ساتھ وہ بابا رحمتا، بلکہ رحمت کیا تھی، وہ تو پاکستان کے لیے ایک زحمت ہی بنا تھا. ثاقب نصور، اور سوری نصار صاحب کی بات کر رہا ہوں، ثاقب نصار. انہوں نے ایک بینچ بنایا اپنے ریٹائرمنٹ سے 8 دن پہلے، اور اس کیس کو سنا. اور اس میں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک ثاقب نصار صاحب تھے، یہ تھے، اور ان کے ساتھ منیب اختر صاحب یا تاب بندیال صاحب تھے. تو انہوں نے کچھ جرمانہ کر کے اور اس کو لیگلائز کر دیا اس پلازے کو. اور اس کا نعم البدل یہ ہوا کہ انہیں اس پلازے کے اندر ایک فلیٹ الاٹ کر دیا گیا تھا جو آج بھی ان کی ملکیت ہے. تو انہوں نے وہ کیس سننے کے بعد اس کا مختصر فیصلہ دے دیا، اور آج تک اس کیس کا فائنل ڈیسیژن نہیں جاری کیا گیا. یہ ان کے خلاف ایک ریفرنس یہ تھا آ رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ان کے کیسز آ رہے تھے، اور خاص طور پر جو آئین میں ڈفرینٹ کیسز کے دوران انہوں نے تبدیلیاں کی تھی، اس کے بارے میں بھی ریفرنس جو ہے نا آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. اور چونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ہے نا رکن ہے، تو ان کو یہ چیزیں اب پتہ تھیں کہ اگلی باری میری ہے. اور خاص طور پہ جو آج کی پروسیڈنگ تھی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا، اپنے گھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ججز کرپشن کریں اور اپنا جب فیصلہ آنے لگے تو اس وقت وہ مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں تو کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کسی کو معافی نہیں ملے گی، کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور یہ روایت انہوں نے قاضی صاحب نے ڈال دی ہے، اور آئندہ بھی یہ ایسے ہی ہوگا. اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مجھے شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے تو میں پہلے ہی مستعفی ہو جاتا ہوں، تاکہ شاید میری جان بچ جائے. میرا نہیں خیال کہ ان کی جان بچے گی. ان کے کندھوں پہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انہوں نے لالچ، عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، اور اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے ان کی خلاصی نہیں ہوگی. تسی جنی مرضی دوڑ لا لو، تہاڈی واری لگ گئی ہے تو ہون لگی رہنی ہے. بہرحال یہ آج کی کچھ اپڈیٹس تھیں. کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو سوچا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور کچھ اپڈیٹس بھی آپ کو مل جائیں گی. کینیڈا میں ویدر بہت اچھا جا رہا ہے اس وقت، سنو پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہے ساتھ. تو انشاءاللہ اب آپ سے آج
سے دوبارہ رابطہ جوڑتے ہیں اور انشاءاللہ روز ملاقات ہوا کرے گی آپ سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.